बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परीक्षा मार्केटिंग और मैं हूं आपका होस्ट जाज़िब मुग़ल। जी तो नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है ये नाइट विजन में शूट किया जा रहा है और ऐसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन चले आपको बता देता हूँ। ये जो वीडियो शूट हो रही है ये 15 प्रो मैक्स से शूट हो रही है जी। और इस वक्त आपको ये मैं DHA-6 के B1 सेक्टर से गुज़र रहा हूँ, मेन बुलेवार्ड से, और जाना मुझे DHA वैली है और जिसका नाम अब DHA फेज़ 7 रख दिया गया है। और स्ट्रीट लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। और मैंने यहाँ से तकरीबन हर टाइम जो है वो सफ़र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को 2 बजे भी आया हूँ, 4 बजे भी आया हूँ, 5 बजे भी आया हूँ, 3 बजे भी, तकरीबन हर टाइम आया हूँ। और अभी ये मेरे मीटर पे अगर मैं आपको टाइम दिखा सकूँ तो टाइम हो रहा है इस वक्त जी 11:40 रात के। और मैं जा रहा हूँ वापस DHA फेज़ 7। यहाँ पे आपको ये बोर्ड भी दिखाई देगा, ये देखिए, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, DHA फेज़ 7 DHA होम्स का। और यहाँ से अभी मैं ये टर्न कर गया हूँ। ये इस वक्त हम DHA फेज़ 6 में हैं और सेक्टर ओलेंडर तक का जो व्लॉग है ये हमारा आज का। और बहुत सारी बातें ये थोड़ा सा व्लॉग लंबा जाएगा अभी और आप लोगों से बातें भी चलती रहेंगी मेरी। अच्छा, अब जो नाज़रीन मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को तो मैं सबसे पहले माज़रत करता हूँ कि इतना डिले मेरा व्लॉग्स में नहीं आता था। उसकी वजह ये है, व्लॉग्स लेट इस वजह से हो रहे हैं। अब इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा या आप लोगों से चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ ही दिनों में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ दूंगा, तो वो अभी तक हमारा काम जो है वो अंडर प्रोसेस है। हमने DHA फेज़ 7 का जो गेट ओलिएंडर है उसके बिल्कुल साथ ही एक ऑफ़िस रेनोवेट करवाया और जिसकी मुख्तलिफ़ झलकियाँ मेरे टिकटॉक चैनल पे शो हुई हैं। 2-3 वीडियोज़ हमने वहाँ पे शूट की हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो उसका एक शॉट मैं यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूँगा ताकि आपको पता चल सके कि हमने एक ऑफ़िस को रेनोवेट किया है, अपने रियल एस्टेट का ऑफ़िस, जो कि ज़ाती तौर पे मैंने अपना एक ऑफ़िस बनाया है जिसमें हमारे साथ टीम मेंबर हैं शेख इनामुर रहमान साहब और शाहज़ेब अफजल साहब और सरदार फैसल साहब और हाशिर अली साहब और सैयद एहसन ज़फ़र साहब और हैदर अली शाह साहब, मोहम्मद अली साहब और 1-2 बंदे जो हैं वो मिस्टर अब्दुल्ला साहब। तो ये हमारी टीम मेंबर्स हैं और अब से जो वीडियोस हमारी आया करेंगी उसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में ये नंबर्स इन लोगों के मौजूद हुआ करेंगे। और ये 6 से 7 बल्कि नहीं 8 लोगों की टीम बनती है जिनसे आप किसी भी वक्त रब्ता करके DHA फेज़ 7 के मतलब कोई भी मालूमात ले सकते हैं। और पहले चूँकि मेरे व्लॉग्स ज़्यादातर होम रिलेटेड होते थे, अब आपको प्लॉट्स के व्लॉग भी दिखेंगे और सेक्टर वाइज भी व्लॉग आया करेंगे, डिफरेंट टीम के मेंबर्स भी व्लॉग अपलोड किया करेंगे। इंशाल्लाह ताला आगे चल के काम जो है वो तेज़ी की तरफ जाएगा। और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ तो ये है जी कि डेवलपमेंट का काम DHA फेज़ 7 में बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अभी मैंने रिसेंटली जो है ब्लू बेल का एक व्लॉग अपलोड किया था, उसकी व्यूअरशिप भी बड़ी अच्छी आई और व्लॉग बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हो रहा है। इस व्लॉग से पहले वाला व्लॉग, ये जो व्लॉग अभी आप नाइट शूट में देख रहे हैं, मैं DHA फेज़ 7 की तरफ जा रहा हूँ और इस वक्त मैं ददोचा गाँव से गुजर रहा हूँ। तो ये इससे पहले वाला जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही है चूँकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो बोगनविला का गेट है वो अवामुन नास के लिए अगले हफ्ते से ओपन कर दिया जाएगा, उसकी ओपनिंग होने जा रही है। अभी भी छोटी मोटी गाड़ियाँ गुजर ही रही होती हैं एनी हाउ, लेकिन एक प्रॉपर ओपनिंग के साथ आप लोगों के लिए गेट खोल दिया जाएगा
اور پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں اولینڈر گیٹ پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. جس طرح سے ڈی ایچ اے کا ایک خاصہ رہا ہے کہ ڈی ایچ اے کے جو گیٹ ہوتے ہیں وہ بڑے لگژری اور بڑے جو ہے وہ 3D ایلیویشن کے ساتھ آتے ہیں نا. تو یہاں جو ویلی کا گیٹ تھا وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بس نارملی گزارے والا ہی تھا. تو اس کو جو ہے بوگن ویلا کو تو رینوویٹ کر دیا گیا. جس طرح ڈی ایچ اے کا ایک برانڈ ہے اور برانڈ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے بوگن ویلا کا گیٹ ڈیزائن کیا گیا اور اس کو اب عوام الناس کے لیے کھولا گیا ہے یا کھلنے جا رہے ہیں. اب اوپننگ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں کو آج کے ولاگ میں کافی ساری چیزیں میں اور بھی شیئر کر دیتا ہوں. بوگن ویلا کا کام ریڈی ہو گیا ہے, آپ کا مگنولیا ریڈی ہو گیا ہے, آپ کا روز پہ کام چل رہا ہے, بڑی تیزی سے چل رہا ہے. چونکہ آپ کا جو روز سیکٹر تھا یہ بہت سلو تھا, بہت زیادہ سلو تھا. اس کی کچھ گلیاں ابھی کٹنگ ہو چکی ہیں اور کچھ رہتی ہیں. آپ اگر اسٹریٹ وائز چلیں گے تو پھر ذرا میرے لیے مشکل ہو جائے گا چیزوں کو سم اپ کرنا. ہم اس کو پرسنٹیج کے حساب سے اگر سم اپ کرتے ہیں, اس کو کلوزنگ دیتے ہیں تو پھر ذرا بہتر ہو جائے گا. بوگن ویلا آپ کا 80% ڈیولپ ہو گیا جی. سوری 80 نہیں 70%, چونکہ اس کی گلیوں کا کام رہتا ہے. مین بولیوارڈ اور لائٹس وغیرہ اور سولر کی جو ہے وہ انسٹالیشن ہو چکی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ اوپر دیکھ سکیں تو سولر کی انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے. اب لائٹس پتہ نہیں کیوں آف کی ہوئی ہیں انہوں نے, کسی وجہ سے کی ہیں, کیا وجہ ہے, لائٹ گئی ہوئی ہے, کیا چکر ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اینی ہاؤ پھر اس کے بعد آپ کا اولینڈر سیکٹر جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 70 to 80% جو ہے وہ ریڈی ہے اور 40-50% ڈیلیوری بھی ہو چکی ہے. چونکہ اس میں ہومز بھی آتے ہیں, اس وجہ سے ڈیلیوری بہت زیادہ اولینڈر کی. لیلی کی بھی اسی طرح سے ہومز کی ڈیلیوری 50% بنتی ہے اور پلاٹس کی ڈیلیوری بنتی ہے. ڈیلیوری تو خیر ابھی تک نہیں ہوئی ہے, آنے والے اسی مہینے میں, جو جنوری چل رہا ہے بلکہ اس مہینے کے اینڈ تک جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو کنسٹرکشن لیٹر والے جو پلاٹ ہیں ان کو الاؤ کر دیا جائے گا کہ آپ آ کے اپنی کنسٹرکشن شروع کریں. اس سے بھی کام میں بڑی تیزی آئے گی, ریٹس میں بڑی تیزی آئے گی. اور جو لوگ ابھی تک ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پلاٹس, نان بیلٹ, بیلٹ فائلیں, جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں, وہ اب اپنی جو ہے وہ پیٹی کس لیں. اور جیسے وہ جہاز میں نہیں کہا جاتا پیٹی کس لیں, ایسے ہی آپ اپنے جناب فلائٹ موڈ جو ہے اس کو آن کریں اور اب بوسٹ لگنے والا ہے آپ کا. اور اس میں بہت ساری وجوہات اور بھی ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے میں ڈسکس کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ڈی ایچ اے فیز 7 میں شروع ہوئی ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اس کی جو ہے نا کمال. سمجھ لیں کہ آپ آج تک کی جتنی بھی تیزی سے کام ہوا ہے نا اس میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے کام اب ہو رہا ہے, دلچسپی سے ہو رہا ہے اور بہت زیادہ سپنگ کام کر رہا ہے, جس وجہ سے ریٹس میں انکریز آ رہا ہے. آپ کی جو 5 مرلہ نان بیلٹ فائل تھی 10 لاکھ 9 لاکھ سے جمپ کر گئی ہے, 13-14 لاکھ پہ چلی گئی ہے. اس کے بعد آپ کا جو 8 مرلہ تھا نان بیلٹ وہ 11-12 لاکھ پہ آ گیا تھا, وہ جمپ کر گیا آپ کا 16-17-18 لاکھ پہ بھی چلا جاتا ہے. سم ٹائم 19 لاکھ پہ بھی پلاٹ چلا جاتا ہے نان بیلٹ کی جو فائل ہے. اس کے بعد آپ کے بیلٹ جتنے بھی فائلز ہیں ان کے ریٹ بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں, 4-5 لاکھ روپے کا جمپ آ گیا. اور ایک چیز تھوڑی سی بری ہوئی ہے, وہ سیکنڈ بیلٹ ہے, وہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. جو 2nd to 4th کا جو بوم آیا ہے اس نے مارکیٹ میں ہلچل مچا دی ہے. بوگن ویلا اس ٹائم پرائم لوکیشن ہے, پرائم سیکٹر ہے اور سب سے زیادہ بکنے والا اس وقت بوگن ویلا ہے. اور یہ وقت ہے اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو آپ کائنڈلی انویسٹ کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے بیچنا ہے, اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ ارجنٹ یا بہت زیادہ پیسے نہیں ضرورت تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیچیں اس مارکیٹ میں. لیکن یہ آپ کو بتا دیتا ہوں آنے والے 6 ماہ سال کے اندر آپ لوگوں کو یا تو آپ کی مرضی کی پرائس ملے گی, اور جن لوگوں نے اچھے وقت میں مہنگی خریداری کی تھی ان لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو آپ کی وہ قیمت مل جائے گی جس قیمت پہ آپ نے خریدا تھا اور ڈکلائن آ گیا تھا, اس وجہ سے آپ لوگ ہولڈ پر چلے گئے تھے. تو اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہونے جا رہا ہے جی آنے والے ٹائم میں. اور میں معذرت چاہتا ہوں, گاڑی کی آوازیں مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, میں ذرا سپیڈ سلو کر لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیچ ہے, یہ 1 کلومیٹر کا پیچ ہے. ٹوٹل یہ تقریباً کوئی 18-19 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے جس کو ڈی ایچ اے نے کلیئر کیا ہے ایکسپریس وے سے جوڑنے کے لیے. پہلے بھی میں اس پہ کافی سارے ولاگ کر چکا ہوں. تو یہ جو ٹکڑا کچا آتا ہے یہ اب اس طرح کا کچا نہیں رہا. یہ لیں جی, یہ لیں, انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ بھی آپ کا بنا دیا. یہ راؤنڈ اباؤٹ سے میں اس ٹائم گھما رہا ہوں گاڑی کو, اور آپ کا ایوینیو تیار کر دیا انہوں نے ود اسٹریٹ لائٹس. یہ لیں ڈبل روڈ تیار ہے, اس طرف آپ کی وہ دوسرا روڈ ہے, وہ والا وہ دوسرا روڈ ہے, میں اس طرف جا رہا ہوں.
ये वेयर हाउस है DHA6 का, ये वाला। अच्छा, नाइट विजन है जी। और नाइट मूड में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे, जो कभी कभी आते हैं नाइट मूड में, तो इस तरफ से नहीं आ सकते, ना ही देख पाते हैं, तो उन लोगों के लिए व्लॉग बड़ा जो है वो फ़ायदेमंद होगा कि आप लोगों को रात में अंदाज़ा होगा कि रात में वैली और DHA फेज़ 6 का मंज़र कैसा होता है, कैसे आप लोग यहाँ से ईज़िली सेफली सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ से आपको किसी किस्म का हल्डर नहीं मिलेगा, किसी किस्म की कोई चेक पोस्ट, कोई चेकिंग, कोई इस तरह का मामला नहीं होगा, और ना ही कोई स्नैचिंग, कोई इस तरह का मामला है। सब लैंड जो है वो DHA ने कवर करने के बाद अपने जो बंदे हैं वो बिठाए हुए हैं, और पूरे तरीके से इसको सेफ़ जोन कहा जा सकता है। और मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था कि यहाँ पे मैं बहुत दफ़ा आया हूँ, बहुत दफ़ा इस रास्ते से आता हूँ। जब मैं रात को लेट नाइट मुझे घर जाना होता है तो मैं इसी रास्ते से जाता हूँ और बड़ा सेफली चला जाता हूँ। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, 1 किलोमीटर का पैच था जो कि ये मेरा गुजर गया है। इसके बाद थ्रू आउट ओलेंडर लिली तक हमें कारपेटेड सड़क मिलेगी, आपको शोर की आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो एनी हाउ मैं आपको परसेंटेज बता रहा था जी। उसके बाद आपका ब्लू बेल है, ये 50 to 60% आपका रेडी है, जो कि अगर आप कंस्ट्रक्शन DHA अलाउ करता है तो इसमें हो जाए। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन में इशू ये आता है, अभी तक जो हमें मेरे सुनने में आया है, जो हमें पता चला है, उसमें ये पता चला है कि जो मौके पे पानी का इशू है वो अभी तक उस तरह से रिज़ॉल्व नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। दैट्स वाई डिलीवरी नहीं हो रही। वरना आप मेरे अगर वीडियो व्लॉग देखते हैं मुख्तलिफ़ औकात में, आप लोगों को पता होगा कि मैंने हर सेक्टर की वीडियोज़ आप लोगों से शेयर की है। सेक्टर पूरे के पूरे भी तैयार हैं। सम टाइम ऐसा मैंने देखा है कि सेक्टर पूरा तैयार है और चीज़ जो है वो ख़राब होगी, दोबारा से चीज़ नए तरीके से लगानी पड़ी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रीट लाइट है, ये खंबे लगे हुए हैं, पिछले 8 साल से खड़े हुए हैं, तो उनको जंग लग गया, मसाइल, ये वो, दूसरा तीसरा, अब नए जो है वो खंबे लगा दिए गए हैं इस वजह से, क्योंकि वो ख़राब हो गए थे, इसलिए नए लगाने पड़े। अब इशू सबसे ज़्यादा जो मेरे सुनने में आया वो ये आ रहा है कि जी पानी की फराहमी नहीं है, कंस्ट्रक्शन आएगी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए वाटर टैंक्स पे काम चल रहा है, बोर पे काम चल रहा है, बोगनवेला से पानी निकाला जा रहा है, और भी कई जगहों पे टेस्ट किए जा रहे हैं कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन अलाउ की जाए। उससे बहुत बड़ा बूम आएगा, बहुत बड़ा बूम आएगा। मैं ओवरऑल आपकी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसका तो अभी आपको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन मैं फेज़ 7 के बारे में आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि अगले 3 से 6 माह में आपको ये मार्केट चलती हुई दिखाई देगी, और इसमें इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बेनिफिट होगा, हमारे रियल्टर हज़रात को बेनिफिट होगा, इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा, उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन्होंने महंगी ख़रीदारी की हुई है और वो सस्ते दामों नहीं बेचना चाहते थे, उन्होंने होल्ड कर लिया था। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। अब लाइट ना होने की वजह से स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हैं, और जबकि मैं अपनी आँख से, नेकेड आँख से तो देख सकता हूँ कि ऊपर सोलर वगैरह लग चुके हुए हैं आगे चल के, या फिर यहाँ पे भी लाइट का इशू है। आई थिंक कोई बिजली का काम चल रहा है, क्योंकि आगे मुझे कुछ जगहों पे लाइट्स दिखाई दी हैं, आपको भी कैमरे में दिखाई दे रही होंगी 3-4 लाइट्स, जो कि यहाँ नहीं जलाई इन्होंने, आगे चली हुई हैं। ये अब आगे जाके मैं पता चलेगा कि लाइट का इशू है या कोई और इशू है। अच्छा, एनी हाउ जी, अब आप लोगों से बैलेट प्लॉट के भी रेट्स मैंने बता दिए, होम्स के रेट भी आपको पता ही हैं कि हमारे पास 62 लाख से स्टार्ट होता है, 80 लाख रुपीज़ तक हमारे पास होम पड़े हुए हैं 5 मरला के। 130 लाख से स्टार्ट होता है आपका 8 मरला, और 130 से ऑनवर्ड 160 तक हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस पे, डिफरेंट लोकेशंस पे होम मौजूद हैं। एक्स्ट्रा लैंड वाले, कॉर्नर और जर्नल और डिप्रेशन में, ऊपर नीचे हर जगह पे हमारे पास होम्स अवेलेबल हैं। और मेरा तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह होम के ही मेरे ज़्यादा काम होता है। बट लेकिन अब जब से हमने ऑफ़िस रेनोवेट किया, अपना एक नया ऑफ़िस की बुनियाद रखी है, और जिसको कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रजिस्टर करवा लिया है और FBR से भी हो गया, अभी जस्ट थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन हमारी रहती है, वो कंप्लीट हो जाएगी। और थोड़ा सा ऑफिस एक्सटेंड होने के बाद जब एक फाइनली एक शक्ल निकल आएगी तो मैं आप लोगों से अपने ऑफिस, अपनी टीम, अपने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करूँगा इंशाल्लाह ताला, और फिर बाकी की चीज़ें आपको ऑफिस से इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो मालूमात दिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आने वाले कुछ ही टाइम में आप लोगों से चीज़ें सब शेयर कर दी जाएंगी।
اور ابھی تک کے لیے میں آپ لوگوں سے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ پیار ملتا ہے۔ آلدو اوورسیز پاکستانی جب میسیجز کرتے ہیں جی ولاگ نہیں آ رہا، واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں، پرسنلی کال آتی ہے، خیریت پوچھی جاتی ہے، تو آپ یقین کریں دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یار ہم لوگوں نے، میں نے پچھلے 2-2.5 سال 3 سال میں جتنی بھی ایفرٹس پٹ کی ہیں، آپ لوگوں کی مہربانی ہے، نوازش ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی بھولتے نہیں ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ سب سے بڑا اثاثہ ہی میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا جو اٹریکشن ہے وہ دعاؤں کا اور بڑی اچھا ایک تعلق بن چکا ہوا ہے، جبکہ فزیکلی میں شاید آپ لوگ مجھے نہیں جانتے یا نہیں ملے ہوئے، میں آپ سے نہیں ملا ہوا، لیکن جب آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں یا کالز آتی ہیں تو بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ایسا تعلق قائم کیا ہے اس چینل کے تھرو، ایک رشتہ ایسا ہمارا بنا ہے جو کہ بے لوث ہے، جس میں آپ لوگوں سے وہ باتیں کرتا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں، نہ کہ وہ باتیں کروں جو ڈیلر کے فائدے کی ہیں، جس میں مجھے پیسے بچیں، جس میں میرا فائدہ ہو۔ فائدہ ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ورک کیا ہے، میں نے جتنی جگہ کور کی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو سیکٹر دکھائے ہیں، ہر جگہ پہ میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے۔ آپ میری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ 100% سچ سے کام لوں، اور جھوٹ میں بولتا ہی نہیں ہوں، نارملی بھی نہیں بولتا، ویسے بھی میری عادت نہیں ہے، لیکن ولاگز میں جب کوئی بات یا کوئی معلومات دے رہا ہوتا ہوں تو 100% ایکوریسی کے ساتھ جو مجھ تک شیئر کی جاتی ہے، مجھے پتہ چلتی ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آج سے 3 سے 6 ماہ کے اندر جو کام تیزی میں آنے لگا ہے، اس کی بھی ایک بیسک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک سیکنڈ جی، یہ سڑک کا کوئی کام چل رہا ہے اور سڑک ٹوٹی ہوئی ہے جی، اگر آپ میرے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ سروس روڈ کا بھی کام چل پڑا ہے، اس طرف بھی سروس روڈ کا کام چل پڑا ہے۔ یہ آگے لائٹس آئی تھنک انہوں نے خود ہی آف کی ہوئی ہیں، چونکہ اس طرف کی لائٹس چل رہی ہیں نا، اس طرف کی انہوں نے ابھی تک خود ہی نہیں چالو کی، ڈی ایچ اے نے۔ تو بہرحال یہ ساری لائٹ اسٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں اور کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے جی۔ اچھا، تو ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر یہ کر رہا تھا کہ کوشش ہوتی ہے میری الحمدللہ کہ آپ لوگوں سے میں 100% سچ بولوں اور وہی چیز بولوں جو میں کر سکتا ہوں، جو کمنٹ کرتا ہوں وہی میں آپ لوگوں سے، مطلب میں چاہتا ہوں کہ جو میں بولوں وہی آپ لوگوں کو جب آپ آئیں فزیکلی دیکھیں تو آپ کو وہ چیزیں ملیں اور وہ اس طریقے سے ہوتی ہوئی دکھائی دیں، نہ کہ میں گھر بیٹھ کے یا میں پھر کسی بھی سیکٹر میں جا کے آپ کو سیکٹر غلط بتا دوں، معلومات غلط دے دوں، یہ میری نیچر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو اینی آؤ جی، بس ابھی میں یہ مگنولیا سیکٹر میں پہنچ چکا ہوں اور سفر میں نے سارا تقریباً 40 سے 50 کی سپیڈ پہ کیا ہے، جس وجہ سے ولاگ بھی لمبا ہو گیا۔ اصل میں آپ لوگوں سے اٹریکشن کافی ڈیلے کا شکار تھی، اور ایک وجہ آفس تھا، ایک وجہ میری پرسنل ہے، جو کہ آفس بنانے کے بعد میری مصروفیات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ میرے پاس سونے کا ٹائم صرف اور صرف 8 سے 8 گھنٹے مجھے ملتے ہیں، ادروائز صبح شروع ہوتے ہیں شام تک جو ہے نا، رات تک کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہماری چل رہی ہوتی ہے۔ دیٹس وائی میں نہ ولاگ شوٹ کر پاتا ہوں، نہ آپ لوگوں سے اٹریکٹ کر پاتا ہوں۔ اس کے لیے میں پہلے بھی معذرت خواہ ہوں، میں ابھی بھی معذرت خواہ ہوں، اور میں آپ سے آخر پہ اگین معذرت کر لوں گا جب ہم ویڈیو کا اختتام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جی، میں ابھی مگنولیا سیکٹر میں ہوں، اور مگنولیا سیکٹر آپ کا تقریباً 80 to 90% کلیئر ہے جی، اور اس میں واٹر ٹینک آ رہا تھا، جو کہ واٹر ٹینک ریڈی ہو گیا، اب اس کی اوپننگ رہتی ہے۔ اس کا جو فائنل لینٹر تھا، جو روف ٹاپ والا ہوتا ہے، وہ بھی ڈل چکا ہے، اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوتا تھا ایک جمپ ہوا کرتا تھا، وہ جمپ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور اسٹریٹ یہ جس کو سائن بورڈز کہتے ہیں، سائن بورڈز وغیرہ آپ کے لگ چکے ہیں، سیکٹر اویزاں کر دیے گئے ہیں جی، ادھر مڑیں یہ سیکٹر ہے، ادھر جائیں یہ سیکٹر ہے، سپیڈ لمٹ بتا دی گئی ہے، یہ اگر آپ میٹر دیکھ سکیں تو 50 کا سپیڈ لمٹ آ رہی ہے جی، اور میں آپ کے سامنے بھی آیا ہوں سیفلی۔ آپ کو راستے میں کوئی چیک پوسٹ، کوئی گارڈ، کوئی سنیچنگ، کوئی اس قسم کا ایشو نہیں ملے گا۔ ابھی آپ کو یہاں جا کے ای ٹیگ دکھائی دے گا، ای ٹیگ سے گاڑی ہماری ای ٹیگ ہے، تو ہم آرام سکون سے ای ٹیگ سے گزر جائیں گے اور گھر جا کے آرام کریں گے۔ اب یہ دیکھیں آپ، میں صبح 10 بجے کا نکلا ہوں گھر سے، اور میں ابھی 12 بجے آلموسٹ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور میں واپس گھر جا رہا ہوں۔ یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں، ابھی میں نے 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے، صبح 8:30 بجے اٹھ کے پھر ہیڈ آفس۔ ابھی صبح تو خیر نہیں جا پائیں گے چونکہ آج فرائیڈے ہے، ہفتہ اتوار یہاں پہ ہمارے پکنک پوائنٹ بنا ہوتا ہے، وزٹس ہومز کے آ رہے ہوتے ہیں، پلاٹس کے آ رہے ہوتے ہیں، سارا دن یہی مصروفیات ہوتی ہے، اس وجہ سے ولاگ نہیں آ رہا تھا۔ اگین معذرت آپ لوگوں سے۔
اچھا جی، اب آپ لوگوں سے میں نے ساری دل کی باتیں اور جو جو چیزیں میرے پاس اچھی تھی وہ میں نے شیئر کر دی ہیں. اب آپ لوگوں نے میری ہیلپ یہ کرنی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی سجیشن دینی ہے تو کمنٹ کرنا ہے، اگر کوئی معلومات لینی ہے تو کمنٹ کرنا ہے. پرسنل نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے میرا، میری ٹیم کے نمبر آج کے بعد ولاگز میں شامل ہو جایا کریں گے، ڈسکرپشن میں آپ کو ملیں گے. آپ ہماری ٹیم کے کسی بھی ممبر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے میں نہیں فون اٹھاتا، آپ ہماری ٹیم کے کسی بھی ممبر سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے کیا معلومات لینی ہے، آپ کو فوری رسپانس ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ میں اس وقت ناظرین اولینڈر کے ای ٹیگ پہ موجود ہوں. یہاں سے بھی میں گھر کی طرف جاؤں گا، اور ولاگ کا جو ٹائٹل ہوگا وہ ہوگا ہمارا DHA فیز 7 لیٹسٹ اپڈیٹ نائٹ ویژن. اوکے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ پسند آئے گا اور آپ لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیز و اقارب کو سجیسٹ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، جس کی جتنی مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد کریں. اللہ تعالیٰ بھی راضی کرے، دنیا بھی راضی ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ کسی اچھی اور گڈ نیوز کے ساتھ. فی امان اللہ جی، اللہ حافظ.